ملک میں جو سچویشن چل رہی ہے، کرنٹ افیئر ہے، آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ پھر بھی ہم تو مشکلات کے سہنے کے عادی لوگ ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم الیکشن میں ایسا لیں گے، اور جو بھی پارٹی آئے گی جس کی میجارٹی آئے گی، اور فیئر الیکشن کا ہم تقاضا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ آئین مزید چل پائے گا یا آئین کو بھی جو ہے وہ 50 سال مکمل ہونے کے بعد جلد جو ہے وہ خدا نہ کرے ٹوٹنے کی طرف آ رہا ہے؟ آئین کے اندر تو لکھا ہے کہ آئین کے ساتھ جو کوئی آئین کی وائلیشن کر لے تو اس کی سزائے موت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 8 اور 12 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک کا مملکتی اور سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آپ کے آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی اس آئین کی اگر وائلیشن کر لے تو اس کی سزائے موت ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ نہ تو اسلامی نظام اب تک صحیح سے نافذ ہو سکا اور نہ ہی جمہوری نظام۔ خیر، اب یہ اس بات پہ آتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو اللہ کر کے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کے دن آپ کی جماعت یا آپ ایز اے پولیٹیشین ایک بڑے اچھے عہدے پہ آپ اس ٹائم فائز ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ 2024 8 فروری کا الیکشن اس ملک میں استحکام کا ذریعہ بنے گا یا اس ملک میں آئندہ کے لیے مزید بگاڑ پیدا ہو؟ ہماری تو کوشش ہے اور ہماری امید بھی ہے اللہ رب العالمین سے، اور ہم ناامیدی تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہماری امید ہے کہ اس ملک کے لیے ایک خوشگون ثابت ہوگا اور ایک نوید ثابت ہوگی۔ سر، مولانا صاحب کی آپ نے بات کی، میں ان کی تعریف تو نہیں کر رہا، مولانا صاحب کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ خواہ اس کے ساتھ کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کا اختلاف رکھتا ہو، لیکن وہ جب اس کے پاس جائے تو مولانا صاحب بڑا سینہ کھول کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کافی مرتبہ میری ان سے طرح ملاقات ہوئی ہے یا مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے بڑا وہ دل میں جو بھی ہو ان کے، لیکن ان کا جو استقبال ہوتا ہے مخالف کا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اب بات بتانے کی ہے کہ مولانا صاحب دل میں یا اس استقبال میں تو بہت جو ہے وہ اپنا بڑا ظرف دکھاتے ہیں، کیا وہ اب یہ ظرف نہیں دکھائیں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جو سسٹم اس ٹائم چل رہا ہے اس ریاست میں، جو اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کو جن قوتوں نے پیدا کیا وہی قوتیں ان سے بعد میں جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے، لیکن کیا اب یہ نہیں سمجھتے آپ لوگ یا مولانا صاحب کی یہ اس ٹائم جو سچویشن ہے اس ریاست میں، جو حالت چل رہی ہے، جو عمران خان پہ یا اس کے حامیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا یہ ظلم و ستم ایک جمہوری ملک میں ہونی چاہیے؟ اور آپ لوگ جنہوں نے آئین بنایا ہے وہ اگر آئین کی پاسداری نہیں کریں گے یا وہ اگر اس ٹائم آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کیسے یہ ملک آگے بڑھ سکے؟ بات یہ ہے نا کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، اور ہم نظریات کی بنیاد پہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں اور نظریات کی بنیاد پہ کسی کی حمایت کرتے ہیں۔ جہاں تک جس نے اس کو بنایا تھا وہ پشیمان ہو گئے، جب پشیمان ہو گئے تو توبہ اللہ کے در میں قبول ہوتا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کا ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو، اور مولانا صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر میں الیکشن کروں اور میرا مد مقابل جیل میں ہو تو مناسب نہیں لگتا، لیکن بہرحال ان کے معاملات سارے عدالتوں کے اندر ہے، تو ہم عدالتوں کے سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی ہو، صرف یہ نہیں، جو بھی ہو ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔